باقی میں چیک اپ کرتا ہوں. نمبر 5 دونوں ہاتھ دکھائیے. آپ کا مزاج خوش گرم ہے لیکن کچھ بہتر بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ہاتھوں کی لائنیں ابھی لال ہیں اور کیلشیم کی کمی ہے. لیکن کیلشیم کی کمی ویسے یہ دیکھیں نا ناخن آپ کے بیٹھ بھی گئے ہیں, نرم ہو گئے نا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیلشیم کم ہے اور پیچھے وائٹ نشان بھی ہیں. لیکن یہ کنارے ضرور بلیک ہوئے ہیں, ہونٹ بھی بلیک ہوئے ہیں. سداویت یعنی کہ ہلکے پڑے ہوئے, بڑی آنکھ کھل کے واش نہیں ہوتی اور یعنی کہ کھل کے پیٹ واش نہیں ہوتا, یعنی کہ سداویت آپ کو پریشان کر رہی ہے. عمر کتنی ہوگی آپ کی؟ 25 سال. اوکے. مزاج آپ کا خوش کرم ہے, ٹھیک ہے جی. تو میدے کے حوالے سے گیس تابیت والے مسائل چل رہے ہیں نا ابھی آپ کے؟ گیس وغیرہ کم ہے اور تذابیت بنتی رہتی ہے؟ گیس کم ہے, تذابیت ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. ناف پڑنے کی وجہ سے وزن گرا ہے, وزن گرا ہے یہ آپ کا کہنا ہے یا لوگوں کو آپ کا بتانا ہوگا. لیکن ناف پڑنے کی مین وجہ کون کیا ہے؟ وہ یہی خشکی ہے, یعنی کہ آپ کی جو وینوں کا ایک سارا پوائنٹ ہے وہ آپ کی ناف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے. اب جب آپ کے اندر ڈرائنس بڑھ جائے گی تو انہیں کھچاؤ پڑے گا, تو ناف اپنی جگہ بدلے گی, تو پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. اور بالکل ظاہری بات اس میں آپ کا میدا اور آپ کی انتڑیوں کا نظام اچھا ورک نہیں کرے گا, کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا, باڈی کو نہیں لگے گا. تو پھر ناف تب تک نہیں نکلے گی جب تک آپ گرمی میں نہیں چلے جائیں گے نا. آپ کے اندر گرمی تری پیدا ہونی چاہیے. ابھی بھی مزاج میں خشکی ہے, سافٹنس آئی ضرور ہے. کوئی علاج کروایا آپ نے؟ سافٹنس آئی ضرور ہوئی ہے. ویسے کون سا کہوا استعمال کرتے تھے؟ خشک پودینہ, ادرک اور اجوائن. ہاں یہ چیزیں حرارت قائم کرتی ہیں, حرارت قائم ہونے سے مسئلے بہتر ہوتے ہیں. آپ نے اور تو نہیں کسی نے چیک اپ کروانا تھا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں یہ غذائی پلان کیسے چینج کیا آپ نے؟ کس کے کہنے پہ یا کس کے سننے پہ؟ کوئی ویڈیو دیکھی, سنی یا کیسے؟ کسی طبیب نے آپ کو بتایا, اچھا گائیڈ اس نے کیا, اس سے چیزیں آپ کی بہتر ہوئی. تو مستقل مزاج کے لیے تھوڑا ٹریٹمنٹ علاج بھی چاہیے, پھر اس کے بعد صحت سنبھلے اس کے لیے غذائی پلان بھی چاہیے اور کوئی انرجی کورسز بھی زندگی کے لیے ضروری ہے نا. ٹھیک ہے جی, یہ وجہ ہے. تو اس سے پھر صحت دوبارہ امپروو ہو سکتی ہے. اوکے ہو گیا, وزن گرا ہے لیکن وجہ ہم نے ڈسکس کر لی. اور گدی تسکین اس میں ہوتا ہے, یعنی کہ جگر کا نظام سلو ہوتا ہے, اسے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے حرارت بڑھانے سے ہی. اور اعصابی تحلیل کہتے ہیں کہ اعصابی نظام اس میں کمزور ہوتا ہے, جیسے یادداشت کا کم ہونا, اس کا بڑھ جانا, کھچاؤ وغیرہ آنا پٹھوں کے اندر. یہاں والی سائڈ سے نا ایک دو یہ والی سائڈ سے کوئی چیز ایسے ہوتی ہے کہ وزن یہاں پہ آ رہا ہے, گیس بنتی ہے, گیسز بھی چلے جاتی ہیں گردوں کی نالیوں کے اندر. باقی یہ ہے کہ تو بہت بہتر ہے. درد کب سے ہے آپ کو؟ درد نہیں ہے, یا یہ کیا فیل ہوتا ہے یہاں پہ؟ وزن ہی کچھ وزن سا فیل ہوتا ہے, گردے کی نالی میں فرنٹ طرف وزن محسوس ہوتا ہے. تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے. گیس کم ثابت ہوتی ہے, قبض نارمل ہے. قبض نارمل, جیسے آپ نے اپنے غذائی پلان میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں نا, اس وجہ سے قبض نارمل ہے. تو یہ اچھی بات تھی, چیزیں بہتر ہوئی ہیں. لیکن اب اوکے, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچا کچا سا وہ آیا تھا, اس کی وجہ سے نا پھر یہ اندر بالکل اندر لگ گیا ہے. کیا چیز لگ جاتی ہے؟ یہ والا حصہ جو مطلب ایک دفعہ موشن آ جائے نا کچا, ہاں وہ موشن بالکل پوری طرح تھوڑا سخت موشن آئے گا تو انتڑیوں میں سکون, میدے میں سکون, موشن کے بعد خود کو بھی سکون. اگر کوئی کچا موشن آئے گا, پتلا موشن آئے گا, تو جیسے ایک دم اندر کھچاؤ پڑ گیا نا, آوازاری اور بوجھ, یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, پیٹ ساتھ لگ جاتا ہے. تو اس سے آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کھچاؤ محسوس کرتے ہیں, پھر کوئی چبھن بھی فیل کرتے ہیں, درد بھی فیل کرتے ہیں, کس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں؟ مطلب جس طرح آتا ہے تو وہ پھر وہ اس والی سائڈ میں, نیچے والی سائڈ پہ نا جلن وغیرہ اور وہ منچے وغیرہ اس والی طرح کا وہ, اس کے بعد اس طرح کا فیل ہوگا. اس کے بعد یہ لوور بیک میں ہلکی سی پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کمر میں پین, کمر میں درد ہوتا لوور ہے. بیک, ہاں بالکل ایسے ہی لاسٹ مہروں میں سخت موشن, تھوڑا رسی کی مانند جو آئے وہ لوگوں کے لیے تندرستی کی علامت ہوتی ہے. یہ ہے کہ جب سخت موشن آتا ہے نا, ریگولر آتا ہے, تو وہ پھر اسی ٹائم پہ ہی, اگلے دن اسی ٹائم پہ ہی آتا ہے, اور وہ صحیح آتا ہے, پراپر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں مزید غذائی پلان آپ کا ہمارے پلان کے ساتھ بہتر ہو جائے گا. سرخ مرچ کھا رہے ہیں کھانے میں؟
सूरज मिर्च खाएंगे तो स्टमक स्ट्रांग होना है।